میری چشم تر میں رہتے ہیں، زمانہ دیکھ لے شیشے کے گھر میں رکھتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رکھتے ہیں، قیام ان کا نا فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں۔ اور ایک ہندو شاعر آقا کی شان یوں بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے فرمان مصطفیٰ پہ قربان ہو گئے، فرمان مصطفیٰ پہ قربان ہو گئے، دستے نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے، فرمان مصطفیٰ پہ قربان ہو گئے، دستے نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے۔ کیوں پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ؟ ارے پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور ایک جے بلرام پور کا شاعر ہے ہندو، وہ یوں کہتا ہے کہ جیسے نور چلا، جیسے نور چلا اور حرم تک پہنچا، جیسے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج یہ کہ تو خدا تک پہنچا، میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ میرے دوستو، میں نے قرآن پاک میں جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، اللہ رب العزت اس آیت پاک میں ارشاد فرماتا ہے، مفہوم آیت کریمہ یہ ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس اور عورت مرد کا لباس ہے، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ دیکھیے جب خدا بند قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، خدا بند قدوس کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پروردگار عالم کی شان یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بناتا ہے، رب جب کسی چیز کو بناتا ہے تو اللہ کی شان اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کن کہتا ہے، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے، اللہ کن کہتا ہے چیز بن جایا کرتی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے آدم کو کن سے نہیں بنایا ہے بلکہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اللہ نے حضرت آدم کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ خیر حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام بنتے ہیں، اللہ اکبر، بائیں پسلی سے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ماں حوا کا وجود ہوتا ہے، ماں حوا کو بنایا جاتا ہے، میری ماں کو، آپ کی ماں کو، ساری کائنات کی ماں کو، حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پاس میں بڑی خوبصورت ایک حسینہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، کہا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ تم کون ہو؟ تو ان خاتون نے کہا کہ مجھے اللہ پاک نے تمہارے سکون کے لیے بنایا ہے، اللہ نے مجھے تمہارے سکون کے لیے بنایا ہے۔ کیا پتہ چلا عورت کو مرد کے سکون کے لیے بنایا گیا ہے۔ خیر حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ فرمایا، جب آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا پروردگار عالم کی جانب سے ندا آتی ہے، آدم مہر کو ادا کرو، مہر ادا کرو۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا ہے، اے میرے مولا، اے میرے خالق، اے میرے معبود، آدم کا مہر کیا ہوگا، حوا کا مہر کیا ہوگا، اے اللہ حوا کا مہر کیا ہوگا؟ پروردگار عالم کی جانب سے ندا آتی ہے، اے میرے آدم، میرے آخری زمان محمد مصطفیٰ پر 10 دفعہ درود پڑھ دو، وہی تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو جاتا ہے۔ وہ کیسا مجمع رہا ہوگا کہ نکاح کس کا ہو رہا ہے؟ میری ماں کا، آپ کی ماں کا ہو رہا ہے، اور باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، فرشتوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، انہی سے نسل چلتی ہے، نسل چلی ہے۔ اب سنو، یہاں سے کیا پتا چلا؟ ہمارے باپ کا نکاح ہوا ہے، اس وقت کیا کیا گیا ہے؟ میرے نبی کا نام لیا گیا ہے، میرے نبی کا نام لیا گیا ہے، مصطفیٰ پر درود پڑھا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت میں نبی کا نام کیوں لیا گیا، درود کیوں پڑھا گیا؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا۔ نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، لیکن درود کیوں پڑھا جا رہا ہے، نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے رسول کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ پیچھے آنے والے جو بھی آئیں گے سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے، سب ہوا کی بیٹیاں ہوں گے، ان کو پتہ چل جائے، ان کو سبق مل جائے کہ سنو، تمہارے باپ کی شادی میں، تمہارے باپ کے نکاح میں کچھ اور نہیں ہوا ہے، ڈی جے نہیں بجا ہے، ڈانس نہیں ہوا ہے، پارٹیاں نہیں ہوئی ہیں، بلکہ کیا ہوا ہے؟ تمہارے رسول پر درود پڑھا گیا ہے۔ لہذا تمہارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ تم اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر کے شادیوں میں وہی کام کرو جو تمہارے باپ کے شادی پر کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم اور آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ یاد رکھیے، اگر انسان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا تبھی کامیاب ہوگا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا تھا، وہ لوگوں نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ لیکن بتائیے آج کتنی مشکل شادی کر دی ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، اگر کسی باپ کی 4 بیٹیاں ہوتی ہیں، 4 بیٹیاں، تو اس کی زندگی کا مقصد ان بچیوں کی شادی کرنا ہو جاتا ہے۔ وہ بیچارہ باپ، بوڑھا باپ ہے، صبح جیتا ہے، شام مرتا ہے، شام جیتا ہے، صبح مرتا ہے۔ کیوں؟ انہیں اپنی بچیوں کو جوان ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کا میں نکاح کیسے کروں گا؟ میں لڑکے کو ہونڈا کہاں سے دوں گا؟ اسے منگنی میں کیش کہاں سے دوں گا؟ اسے جہیز کہاں سے دوں گا؟ 300-400 براتیوں کو کھانا کہاں سے دوں گا؟ رسگلے کہاں سے دوں گا؟ میرے دوستو، وہ بوڑھا باپ مرتا ہے، اللہ اکبر، اس پر ظلم اور ہوتا ہے۔ لڑکے کی پھر ڈیمانڈ ہو جاتی ہے، جہیز کی، پیسے کی ہو جاتی ہے۔ او میرے بھائی، او مسلمانوں کا رنڈا کے سنو، اگر ان بچیوں نے، جن بچیوں کی آج جہیز کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے، عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، کل قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیا، یا رسول اللہ، اے آقا ہمارا جرم کیا تھا؟ آقا ہمارا قصور کیا تھا؟ اے آقا ہم نے کون سا گناہ کیا تھا کہ ہمارے ہاتھ پیلے نہ ہو سکے؟ آقا ہماری شادی نہ ہو سکی؟ اے مصطفیٰ، کیا ہمارا جرم تھا؟ اے آقا، کیا ہمارا جرم یہ تھا کہ میرے باپ کے پاس لڑکے کو دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، میرے باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے 4 ویلر نہیں تھے، میرے باپ کے پاس سونا نہیں تھا، میرے باپ کے پاس چاندی نہیں تھا؟ اگر آقا کی بارگاہ میں بچی نے یہ شکایت کر دی، کیا رسول اللہ کو تم منہ دکھاؤ گے؟ کیا رسول اللہ کو چہرہ دکھاؤ گے؟ او مسلمانوں، میں تمہیں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کے بعد لڑکی کے باپ سے مت مانگنا، بلکہ ہند کے غریب نواز مانگ لینا، اپنے خواجہ سے مانگ لینا۔ میرے دوستو، نکاح بڑا مشکل آج کر دیا ہے۔ مسلمان کی شان جانتے ہو؟ مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے؟ ایک یہودی ہے، ایک یہودی مسلمان کے پاس آیا ہے، مسلمان کے پاس آ کر کے کہا ہے، دیکھ میں تجارت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں تجارت کو جانا چاہتا ہوں، میری جوان بیٹی ہے، میں اس کو تیرے پاس رکھ کر کے جانا چاہتا ہوں، میری بیٹی ہے، امانت کے طور پر میں تیرے پاس چھوڑ کر کے جاتا ہوں۔
یہودی ہے، میرے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، آپ کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، وہ اپنا مذہب والا نہیں ہے، اپنے دین والا نہیں ہے، لیکن کیا کہتا ہے، دیکھ میری جوان بیٹی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسین بھی ہے، میں اس کو تیرے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، وہ مسلمان کہتا ہے یہ تو بتا تیرے ہم مذہب بھی ہیں، تیرے دھرم والے بھی ہیں، تیرے مذہب والے بھی ہیں، تیرے پڑوسی بھی ہیں، تیرے رشتہ دار بھی ہیں، تیرے خاندان والے بھی ہیں، یہ تو بتا کہ تو پھر میرے پاس اپنی بیٹی کو کیوں چھوڑ کر کے جا رہا ہے، یہ بتا تیری بیٹی جوان ہے، خوبصورت ہے، میں تیرے مذہب والا نہیں ہوں، تو کیوں چھوڑ کر کے جا رہا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان اپنی جان دے دے گا لیکن کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہے، وہ جان دے دے گا لیکن جان دے کر کے بھی میری بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ یہ مسلمان ہوا کرتا تھا۔ ایک اور آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، ادھر یہودی کی دکان ہے، ادھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی دکان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، دونوں کی دکان چل رہی ہے، ایک انسان آتا ہے، یہودی آتا ہے، کس کی دکان پر؟ مصطفیٰ کے صحابی کی دکان پر۔ وہ جانتے ہو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کا نجوم اہتدیتم اقتدیتم، او لوگو میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کو بھی پکڑ لو گے جنت میں چلے جاؤ گے، تم جس کا بھی دامن تھام لو گے ہدایت والا راستہ ہوگا۔ مطلب کیا نکلا؟ صدیق اکبر کا راستہ ہے، صدیق اکبر کا راستہ ہدایت کا راستہ، فاروق اعظم کا راستہ ہدایت کا راستہ، عثمان غنی کا راستہ ہدایت کا راستہ، مولا علی کا راستہ ہدایت کا راستہ، ابو بکر حضرت بلال کا راستہ ہدایت کا راستہ، ابو عبیدہ بن جراح کا راستہ ہدایت کا راستہ، سعد بن وقاص کا راستہ ہدایت کا راستہ۔ میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں، کسی کے بھی دامن کو تھام لو، دامن تھام لو گے وہ صحابی تمہیں جنت میں لے کر کے چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم اور آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم اور آپ خیرات کرتے ہیں، یہ جلسہ سجایا ہے، محفل کو سجایا ہے، نیک عمل کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ خدا راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ خدا راضی ہو جائے۔ حج کیا جاتا ہے اللہ راضی ہو جائے، زکوٰۃ دی جاتی ہے خدا راضی ہو جائے۔ لیکن آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا، تیرے اندر موتی ہے، تیرے اندر جواہرات ہے، تیرے اندر صدف ہے، تیرے اندر ہر چیز کا بیان ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر چیز کا بیان اللہ نے قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ او قرآن یہ بتا دے، ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے، مومن اللہ کی رضا چاہتا ہے، نمازی اللہ کی رضا چاہتا ہے، حاجی اللہ کی رضا چاہتا ہے، شہید اللہ کی رضا چاہتا ہے، غازی اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ یہ بتا خدا بھی کسی کی رضا چاہتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں محبوب کے صحابہ سے راضی ہوں اور محبوب کے صحابہ مجھ سے راضی ہیں۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہاں تک ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں اگر میرا صحابی اگر مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، بعد میں آنے والے پہاڑ کے مانند سونا چاندی خدا کی راہ میں خیرات کرے تو جو صحابی کو اللہ اس کا اجر دیتا ہے ایک مٹھی جو کا، وہ ہمیں پہاڑوں کے مانند سونا چاندی خیرات کرنے میں بھی نہیں ملا کرتا ہے۔ یہ صحابی کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر صحابی کی دکان ہے، دوسری طرف یہودی کی دکان ہے۔ ایک یہودی سامان لینے کے لیے کہاں آیا؟ مصطفیٰ کے صحابی کی باز میں آیا، مصطفیٰ کے صحابی کی بارگاہ میں آیا رضی اللہ عنہ۔ آقا کے صحابی نے کہا سامان لینا چاہتے ہو؟ ہاں سامان لینا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ یہ سامان کی فہرست اس دکان پر لے کر کے چلے جاؤ اور اس دکان پر جا کر کے لے لینا۔ اللہ اکبر۔ وہ چلا گیا، جانے سے پہلے پوچھتا ہے یہ تو بتا
بتاؤ کہ تم مجھے سامان کیوں نہیں دے رہے ہو؟ جو میری فہرست ہے وہ سارا سامان تمہارے پاس موجود ہے، سامان میں تم سے لینا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی مصطفیٰ کا کہتے ہیں سن، میں دیکھ رہا ہوں سامنے والی دکان ہے، اس سامنے والی دکان میں بہت دیر سے کوئی گراہک نہیں آیا ہے، اس کے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، اگر اس کی بکری نہ ہوئی تو شام کو اس کے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ وہ بھوکے رہ گئے تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے پڑوسی کے بارے میں، آقا فرماتے ہیں او لوگوں اپنے پڑوسی کو اپنے سے پہلے کھلایا کرو۔ میرے رسول نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، مفہوم حدیث یہ ہے کہ اگر اپنے گھر میں گوشت پکاتے ہو، سالن پکاتے ہو تو ہنڈیا کا ڈھکن ڈھانپ کر کے پکایا کرو، کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ اس کی خوشبو سے پڑوس والے کا دل دب جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کچھ پکایا ہے تو تھوڑا بہت اس کو دے دیا کرو، کیوں؟ اگر پڑوسی راضی ہو جائے گا خدا اس رسول تم سے راضی ہو جائے گا۔ خیر وہ صحابی رسول کہتے ہیں جا میں دیکھ رہا ہوں بہت کے ٹائم سے بہت وقت ہو گیا ہے، اس کے پاس کوئی گراہک نہیں آ گیا ہے، کوئی گراہک ابھی نہیں آیا ہے، جا کر کے اس سے سامان لے لے، سامان لے لے۔ جا کر کے وہ گیا، سامان لے لیا، سامان لینے کے بعد پھر واپس پلٹ کر کے آقا کے صحابی کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں اب سامان تو وہاں سے لوں گا لیکن ایمان تم سے لوں گا، ایمان تم سے لوں گا، ایمان تم سے لوں گا۔ میرے آقا کے صحابی عرض کر ارشاد فرماتے ہیں یہ تو بتا کہ تجھے میں نے ابھی کلمے کی تبلیغ نہیں کی ہے، میں نے تجھے ابھی قرآن کی آیت نہیں سنائی ہے، میں نے تجھے ابھی مصطفیٰ کا کوئی فرمان نہیں بتایا ہے، یہ بتا کہ کلمہ پڑھنے پر کس چیز نے تجھے ابھارا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ارے جس رسول کا صحابی ایسا ہے تو اس صحابی کے رسول کیسے رہے ہوں گے؟ میرے دوستو جب ہم اور آپ اس طریقے سے ہمارے اسلاف نے عمل کر کے دکھایا تھا اسلام بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اور سنو میں اپنی گفتگو کو بہت جلدی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اپنے پڑوسی کا دل مت دکھاؤ، اپنے بھائی کا دل مت دکھاؤ۔ میرے آقا کی ایک پیاری بیوی ہے، نام جانتے ہو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے محبوب رب العالمین ہے، یعنی اللہ کے محبوب کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے دوستو آتا ہے حضرت عائشہ وہ خاتون ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے، اتنا مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے کہ میرے آقا حضرت عائشہ کے بستر پر ہوتے تھے اور اللہ کا قرآن نازل ہو جایا کرتا تھا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بتاؤں اور سنو آج جو میرے رسول کا روزہ جہاں پر ہے، جہاں پر میرے آقا کی قبر انور ہے، وہ زمین کا حصہ جو کائنات سے افضل ہے، وہ جگہ وہ حجرہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا۔ اتنا ہی نہیں حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ سبقتیں دی ہیں، اللہ پاک نے یہ درجے دیے ہیں۔ جب میرے آقا ظاہری دنیا سے وفات فرمانے والے تھے، میرے آقا آج بھی زندہ ہے، لیکن یوں سمجھ لو انبیاء کو بھی موت آنی ہے، ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی انبیاء کو بھی موت آنی ہے، ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آنے واحد کے بعد مثل سابق وہی جسمانی ہے، مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے ایک آن کے لیے مصطفیٰ کی روح کو آقا کے جسم سے نکالا اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کی روح کو اسی جسم میں واپس لوٹا دیا۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری حیات سے پردہ فرمانے والے ہیں، جانتے ہو جس کی گود میں آخری وقت میں میرے مصطفیٰ کا سر تھا وہ کوئی اور خاتون نہیں تھی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بھائی آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک شریف تھی۔ مسواک شریف میرے آقا کی بڑی پسندیدہ سنت ہے نا،
مسواک شریف تھی کس کے ہاتھ میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کے پاس میں۔ میرے آقا کو مسواک شریف بہت پسند تھی۔ آقا دیکھ رہے ہیں مسواک شریف کو، جب دیکھا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ آقا مسواک شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں، آقا اپنے بھائی سے حضرت عائشہ نے وہ مسواک شریف کو لیا، میرے آقا کو عطا کر دیا۔ مصطفیٰ نے چبائی، جب چبائی تو کمزوری تھی میرے آقا پہ، کمزوری تھی، چبی نہیں تو میرے آقا سے حضرت عائشہ نے عرض کیا آقا کیا میں اس کو نرم کر کے دے دوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کر دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس مسواک کو اپنے منہ سے نرم کر کے دیا، نرم کر کے دیا۔ آخری وقت میں اللہ نے میرے لعاب کو مصطفیٰ کے لعاب سے ملا دیا ہے۔ وہ عظیم خاتون حضرت مفتی باپ کی مفتیہ بیٹی، عابد باپ کی عابدہ بیٹی، زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، ساری کائنات کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ خاتون حضرت عائشہ صدیقہ بارگاہ رسالت میں ایک دن حاضر ہوئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں ہے، میرے آقا کا جب چہرہ کھلتا ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ جو مانگنا ہو مانگ لو، جو پوچھنا ہو وہ پوچھ لو۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، دو جملے آقا فرماتے ہیں، اے عائشہ، او میری بیوی حضرت عائشہ سے میرے آقا فرماتے عائشہ جو مانگنا ہو مانگ لو، جو پوچھنا ہو وہ پوچھ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اجازت عطا فرما دیجئے کہ میں اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر سے مشورہ لے لوں۔ جانتے ہو صدیق اکبر کون ہے؟ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یعنی نبیوں کے بعد اس دھرتی پر اگر سب سے افضل کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں آقا میں اپنے والد سے مشورہ لے لوں؟ میرے آقا نے اجازت عطا فرما دی، آقا نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی کہ والد محترم میرے آقا نے آج ایسا ایسا کہا ہے، یعنی جو مانگنا ہے مانگ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آ گئی ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی سے کہا وہ بیٹی آج مصطفیٰ کا دریائے گرم جوش میں ہے اور میں جانتا ہوں میرے آقا نے جو کہا ہے مصطفیٰ اس کو پورا کر کے دکھائیں گے، کیونکہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ خود سے کچھ نہیں بولتے ہیں، ارے زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے اور کون زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے؟ کلام خدا بندے قدوس کا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں آقا والد محترم میں مصطفیٰ سے اجازت لے کر کے آئی ہوں، میرے آقا نے کہا ہے جو مانگنا ہے مانگ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، کیا مانگوں اور کیا پوچھوں؟ حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں او بیٹی مصطفیٰ سے دولت مت مانگنا، مصطفیٰ سے ثروت مت مانگنا، آقا سے حکومت مت مانگنا، تخت و تاج مت مانگنا، ہیرے جواہرات مت مانگنا، عزت نہ مانگنا، شہرت نہ مانگنا، بلندی مت مانگنا۔ او میری بیٹی اس سے بڑی عزت تیرے لیے کیا ہوگی کہ اللہ نے اپنے محبوب کی بیوی تجھے بنا دیا ہے، اس سے بڑی تیرے لیے عظمت اور کیا ہوگی؟ ہاں دوسری چیز جو میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے وہ کیا ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تو ایک چیز پوچھ لینا اور وہ چیز یہ ہے
کہ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا، مصطفیٰ سے پوچھنا، یا رسول اللہ جب آپ معراج کو گئے تھے، معراج کو اللہ کے درمیان، آپ کے درمیان خدا اور مصطفیٰ کے سوا کوئی نہ تھا معراج میں، بیٹی یہ پوچھنا کہ اللہ کے درمیان اور آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، دونوں کے درمیان، خدا کے درمیان آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان باتوں میں سے ایک بات عطا فرما دیجئے، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے، خدا کے درمیان، اللہ کے درمیان، مصطفیٰ کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی تھی، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئی ہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں اور آ کر کے عرض کیا ہے، یا رسول اللہ مجھے دولت نہیں چاہیے، آقا حکومت نہ چاہیے، آقا بلندی شہرت نہ چاہیے، میرے لیے اس سے بڑے فخر کی بات کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کی زوجہ مجھے بنا دیا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں، مجھے یہ بتا دیجئے کہ آقا معراج کی رات آپ کے درمیان، خدا کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی تھی، آقا ان باتوں میں سے ایک بات عطا فرما دیجئے، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے۔ او گرینڈا کے مسلمانوں، وہ بات میں اب تمہیں بتانے جا رہا ہوں جو مصطفیٰ کے درمیان اور خدا کے درمیان راز کی بات ہوئی تھی، اب وہ راز کی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں، او میری بیوی، میری زوجہ، سن، معاملہ یہ ہے کہ جب میں اللہ کے پاس میں گیا تو خدا نے مجھ سے کہا کہ اگر کوئی آپ کا امتی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو چھوڑ دے گا، ٹوٹے ہوئے دل کو چھوڑ دے گا، اللہ اسے بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اسے جو ٹوٹے دل کو چھوڑ دے گا، اللہ اسے بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا۔ خوشی خوشی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی غور سے میرے بھائیو سنو، حضرت عائشہ صدیقہ خوشی خوشی آئیں، خوشی خوشی اپنے والد محترم کے پاس میں آئیں اور آ کر کے کہا، پورا ماجرا بتا دیا، پورا ماجرا بیان فرما دیا کہ ایسے ایسے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، والد محترم یہ تو ایک جنت کمانے کا راستہ مصطفیٰ نے عطا فرما دیا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کا ٹائم ہے، یہ تو شادمانی کا ٹائم ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا، بیٹی میں رو اس لیے رہا ہوں، اگر ٹوٹے دل کو کوئی چھوڑ دے گا، ٹوٹے دل کو کوئی چھوڑ دے گا، اس کے لیے جنت ہے، لیکن اگر کسی سے دل ٹوٹ گیا تو اس کے لیے جہنم بھی تو ہے، اس کے لیے جہنم بھی تو ہے۔ اور میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا۔ اب سنو گارنڈا کے مسلمانوں، میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ روزانہ کتنے لوگوں کا دل توڑتے ہو، کتنے لوگوں کا آپ دل توڑتے ہو۔ آپ کہو گے مولوی صاحب ہم کہاں سے دل توڑتے ہیں؟ میں کہوں گا توڑتے ہو، کہوں گا کیسے توڑتے ہیں؟ میں کہوں گا بتا، تیری بیٹی جب 2 لاکھ کا سونا لے کر کے جاتی ہے تو تیرے پڑوس میں جو غریب بیٹی ہوتی ہے کیا اس کا دل نہیں ٹوٹتا ہے؟ یہ بتا، تیرے گھر میں جب برات 5 لاکھ کا کھانا کھاتی ہے تو تیرے پڑوس میں جو غریب بیٹی ہے جس کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، کیا بتا اس غریب بیٹی کا دل نہیں ٹوٹتا ہے؟ اور مسلمانوں آج ضرورت اس چیز کی ہے، تنہا اگر غریب کی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے ہو، تھوڑا مل کر کے، سب مل کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس بیٹی کو، غریب بچی کو اس کے شوہر کے گھر میں بھیج دو۔ وہ شوہر کے گھر چلی گئی اور مسکرا دی، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں تیری جنت روشن ہو جائے گی، تیری قبر روشن ہو جائے گی اور تیری دنیا بھی روشن ہو جائے گی۔ لیکن ہم کیا، ہمیں شہرت چاہیے، ہمیں شہرت چاہیے، ہمیں اللہ اس کے رسول کی رضا تھوڑی چاہیے۔ میرے بھائیوں
کسی کا دل مت توڑو، کسی کا دل مت دکھاؤ۔ ارے میرے رسول کی ذرا تعلیمات تو دیکھو، میرے آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے اگر کسی جانور کا دودھ نکالو نا، جانور کا دودھ، تو اتنا دودھ نکالو کہ تیرے بچے بھی پی لیں اور اس جانور کے بھی بچے پی لیں، اتنا نکالو۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، اپنے والدین کا دل مت دکھاؤ۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا 5 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شادی ہو گئی تو اب ماں باپ کو بھلا دیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کو بھی پیار دینا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں ماں کو بھی پیار دینا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، ارے اگر کوئی بندہ یہ ڈھونڈنا چاہتا ہے، یہ پہچاننا چاہتا ہے کہ مجھ سے رسول اور خدا راضی ہے کہ نہیں، تو وہ یہ دیکھ لے کہ میری ماں، میرے والدین مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں رضا الربی رضا الوالدین، ماں باپ کی رضا مندی میں اللہ کی رضا ہے۔ خدا فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ مفہوم آیت کریمہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو جھڑکو مت، ڈانٹو مت، اف تک مت کہو۔ پھر کیا کہیں اللہ؟ تو رب کریم فرماتا یوں کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے میں، آپ کے سننے اور سمجھنے میں جو بھی غلطیاں ہوں اللہ ان سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمامی حضرات بلند آواز سے ایک دفعہ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ پا جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار، واقعی سنا آپ نے بیان، پڑوسیوں کے بارے میں وغیرہ سب کے بارے میں بتا دیا۔ اب آئیے میں تھوڑا ٹائم پھر ہمارے مولانا صاحب اسلم ربانی صاحب جو تشریف لانے والے ہیں